اسی طرح اعتکاف کا جو ہے تو یہ اشرہ چونکہ آگے آ رہا ہے اعتکاف کے بارے میں، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اعتکاف کے لیے جو ہے تو کیا ہے بیٹھ جائیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی المعتکف، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معتکف کے بارے میں ارشاد فرمایا، وہ یعتکف الذنوب، وہ جو ہے تو گناہوں سے بچا دیا جاتا ہے، ویجری لہ من الحسنات، اور اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں، کعامل الحسنات کلھا، جس طرح کے عمل کرنے والے کے لیے جو ہے تو ساری نیکیاں لکھی جاتی ہیں، جس طرح عمل کرنے والے کے دو فائدے جو ہے تو بیان کیے، ایک یہ ہے کہ گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ اب دیکھیں رمضان المبارک جس طرح مقدس مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، جس طرح اس کے اندر نیکیوں کی جو ہے تو کیا ہے کہ بھائی اس کی اہمیت ہے، ان کی جو ہے تو کیا ہے ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے، اسی طرح اس میں گناہ کرنا بھی اس کی بے حرمتی ہے، اس سے بھی انسان کو بچنا چاہیے۔ اعتکاف کے اندر ایٹومیٹیکلی بچ جاتا ہے، اعتکاف کے اندر آٹومیٹیکلی اس چیز سے جو ہے تو بچ جاتا ہے۔ دوسری چیز کہ بھائی اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں، نماز جنازہ پر لوگ جاتے ہیں ان کے لیے نیکیاں، اور اس طرح عیادت کے لیے لوگ جاتے ہیں اس کے لیے نیکیاں، یہ جا نہیں سکتا لیکن نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، اس لیے چاہیے کہ ہم جو ہے تو اعتکاف کے لیے جو تو کیا ہے بیٹھیں اور جو ہے تو اس سعادت کو ہم حاصل کریں۔ فلسفہ اعتکاف کیا ہے؟ ایک دو لفظ کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ فلسفہ اعتکاف یہ ہے کہ انسان جو ہے تو تمام لوگوں کو چھوڑ کر کے اللہ رب العزت جو اس کا محبوب ہوتا ہے اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے، تمام کی تمام مخلوقات کو چھوڑ کر اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ اس طرح مسائل اعتکاف میں یہ ہے کہ معتکف اعتکاف سے دو صورتوں میں نکل سکتا ہے، ایک یہ ہے کہ ضرورت شرعیہ کے لیے نکل سکتا ہے، دوسری یہ ہے کہ ضرورت طبعیہ کے لیے نکل سکتا ہے۔ ایک ضرورت شرعیہ کے لیے نکل سکتا ہے، ضرورت طبعیہ کے لیے نکل سکتا ہے۔ ضرورت شرعیہ کیا ہے؟ جو شریعت نے لازم کی ہے۔ ضرورت طبعیہ کیا ہے؟ جن کے بغیر انسان کا کوئی چارہ کار نہ ہو، جن کے بغیر انسان کا کوئی چارہ کار نہ ہو، اس کو بولا جاتا ہے ضرورت طبعیہ۔ مثلا پیشاب کرنا ہوا، اس طرح نماز کے لیے جو ہے تو وضو کرنا ہے، یہ تو شرعاً جو ہے تو کیا ہے واجب ہے۔ تو پیشاب پخانا یہ ضرورت انسان کی جو ہے تو ضرورت طبعیہ ہے، اس کے لیے انسان جو ہے تو کیا ہے کہ بھی نہیں کر سکتا۔ اب انسان بیمار ہو جائے، ڈاکٹر کے پاس جانا یہ ضرورت طبعیہ میں سے داخل ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ داخل نہیں ہے، کیونکہ ڈاکٹر کو مسجد میں بلایا جا سکتا ہے، تو اس کو مسجد میں بلا لیں، تو لہٰذا اس طرح بھی مسئلہ جو ہے تو حل ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے نکلنا جو ہے تو ضروری نہیں، اگر ڈاکٹر کے لیے جانے کے لیے نکل گیا تو اس طرح جو ہے تو اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ معتکف کا مسجد میں باتیں کرنے کا مسئلہ کیا ہے؟ معتکف مسجد میں ضرورت کی باتیں کر سکتا ہے۔ بعض حضرات کی اس میں شدت پائی جاتی ہے لیکن یہ درست نہیں ہے، بالکل جو ہے تو خاموش بیٹھنا اور اس خاموشی کو ثواب سمجھنا، شریعت اس کو مکروہ سمجھتی ہے، بھئی یہ مکروہ ہے۔ بالکل آدمی خاموش بیٹھ جائے اور سمجھے کہ بھئی یہ جو ہے تو مجھے کیا ہے کہ اس پر ثواب مل رہا ہے، اس طرح کی بات ہرگز نہیں، یہ مسئلہ شریعت میں ثابت نہیں ہے۔ ہاں البتہ فضول باتوں سے انسان کو جو ہے تو کیا ہونا چاہیے، خاموش رہنا چاہیے۔ معتکف غسل کر سکتا ہے یا غسل نہیں کر سکتا؟ معتکف غسل کے لیے جو ہے تو اسپیشل نکل نہیں سکتا، اسپیشل غسل کے لیے معتکف نکلے اس کی اجازت نہیں۔ ہاں البتہ وضو کے لیے نکلا اور وضو کے لیے نکل کے یعنی کہ یہ تو تقاضے کے لیے چلا گیا، اب وہ غسل خانے کے اندر ہی 3-4 لوٹے جلدی جلدی اپنے اوپر جو ہے تو بہا لے اتنے وقت کے اندر کہ جس میں جو ہے تو انسان کیا ہو سکتا ہے کہ وضو کر سکتا ہے، تو یہ جو ہے تو اس کے لیے جائز ہے۔ اس میں جو ہے تو اس کے لیے صابن کا استعمال کرنا بالکل قطعاً جائز نہیں ہے کہ آدمی جا کر وہاں پر صابن استعمال کرے، کیونکہ صابن کے استعمال میں پھر وقت زیادہ لگتا ہے۔ اگر اعتکاف فاسد ہو جائے تو پھر اس کی قضا کتنی ہے؟ جس دن کا اعتکاف فاسد ہوا ہے صرف اسی دن کا ہی اعتکاف کی قضا کرنی ہوگی، اس کے علاوہ باقی دنوں کی اعتکاف کی قضا نہیں ہے۔ صرف جس دن کا اعتکاف فاسد ہوا ہے صرف اسی کی قضا کرنی ہوگی، کیونکہ باقی اعتکاف اس کے بعد جو ہے تو وہ نفل ہو جاتا ہے، اور نفل اعتکاف جو ہے تو یہ اس کی اگر شروع کیا تو قضا ہوگی، اگر شروع نہیں کیا ہے تو اس وقت تک اس کی قضا نہیں ہے، کیونکہ اس کو ابھی تک اس نے شروع کیا نہیں ہے، تو لہٰذا اس وجہ سے اس کی قضا نہیں ہوگی۔ اس صورت کے اندر جو ہے تو یہ پھر قضا کب کرے؟ قضا رمضان کے باقی جو روزے رہتے ہیں ان میں ہی کر سکتا ہے۔ رمضان کے علاوہ میں کرے گا تو پھر اس کے لیے روزہ رکھنا جو ہے تو کیا ہوگا؟